اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ کو یمن بھیجا تو فرمایا، تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، انہیں اس کی گواہی دینے کی طرف دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اگر وہ اس میں تمہاری اطاعت کر لے تو انہیں بتاؤ کہ اللہ نے دن رات میں ان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ اس میں بھی تمہاری اطاعت کرے تو انہیں بتانا کہ اللہ نے ان پر صدقہ فرض کیا ہے، جو ان کے مالداروں سے لے کر ان کے ناداروں کو دیا جائے گا۔ اگر وہ تمہاری یہ بھی مان لے تو پھر ان کے اچھے مال لینے سے اجتناب کرنا، اور مظلوم کی بددعا سے بچنا، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں۔ حضرت بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور نماز کے اوقات کے متعلق سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ 2 دن ہمارے ساتھ نماز پڑھو۔ تو جب سورج ڈلا آپ نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ تو انہوں نے اذان کہی، پھر حکم دیا انہوں نے ظہر کی اقامت کہی اور نماز ادا کی گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو انہوں نے عصر کی اقامت کہی جبکہ سورج بلند سفید اور روشن تھا۔ پھر حکم دیا تو انہوں نے مغرب کی اقامت کہی جب سورج غروب ہوا۔ پھر جب شفق غروب ہو گئی تو انہوں نے حکم دیا اور انہوں نے عشاء کی اقامت کہی۔ پھر جب صبح صادق طلوع ہوئی تو انہیں حکم دیا اور انہوں نے فجر کی اقامت کہی۔ اس طرح 5 نمازوں اول وقت میں ادا فرمائیں۔ جب دوسرا دن ہوا تو انہیں حکم دیا، انہوں نے ٹھنڈی کر کے ظہر کی اذان دی اور خوب ہی ٹھنڈی کی۔ پھر عصر کی نماز جب کہ سورج بلند تھا لیکن کل کی نسبت تاخیر فرمائی۔ پھر شفق غروب ہونے سے پہلے مغرب کی نماز پڑھی اور تنہائی رات گزرنے کے بعد عشاء کی نماز ادا فرمائی۔ پھر فجر کی نماز خوب روشن کر کے پڑھی۔ پھر فرمایا، نماز کے اوقات پوچھنے والا کہاں ہے؟ اس نے کہا، اللہ کے رسول، وہ میں ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اوقات تم نے دیکھے ہیں تمہاری نمازوں کے اوقات ان کے درمیان ہیں۔